اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم ووسع كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى إليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيء عدل وعفو تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين وصلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب السفينة نجا واعتدى من تخلف ونازل فغرق وهوى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أوصيكم بعد الله ونفسي تقوى الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتقبل اللہ من المتقین بندگان خدا، تقوی کی پرہیزگاری کی نصیحت کی جاتی ہے اور نصیحت اسی وقت کارگر اور کارآمد ہوگی کہ جب انسان کا نفس اسے قبول کر لے اور وہ اپنی اصلاح کر لے۔ یہ جو باہر سے واعظ آپ کو واعظ کرتا ہے، اچھی اور بری باتیں بتاتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے، یہ اسی وقت کارگر ثابت ہوتا ہے جیسے کہ مولانا نے فرمایا کہ واعظ دو ہیں، ایک خارجی ہے اور ایک باطنی ہے، یعنی ایک باہر سے نصیحت کرنے والا ہے اور ایک اندر سے نصیحت کرنے والا۔ تو باہر والے نصیحت کرنے والے کی نصیحت اسی وقت کارگر ہوتی ہے جب اندر وہ نصیحت کرنے والا اسے قبول کر لیتا۔ لہذا مولانا نے فرمایا کہ سعادت مند وہ ہے جس کے وجود کے اندر بھی ایک واعظ موجود ہو۔ سعادت مندی ہے یہ، تلاش کریں کہ آیا ہمارے اندر واعظ ہے کہ نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی موعظہ کرنے والا بھی ہے کہ نہیں ہے، جو باہر سے موعظہ کو اخذ کرے، واعظ کو اخذ کرے، باہر والے واعظ کی بات کو سنے اور پھر وہ اندر سے واعظ کرے۔ تو ہمارے وہ اندر واعظ کرنے والا موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اچھی باتیں سن کے خوش ہونا کافی نہیں ہوتا، اچھی باتوں پر عمل کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اچھی باتیں تو دیوار پہ لکھی ہوتی، آپ چلے جائیے یہاں سے وہاں تک، جو اس زمانے کے ریفارمرز ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں سماج اور معاشرے میں، وہ کتنی ہی اچھی اچھی باتیں لکھا کرتے ہیں، مگر وہ دیواروں پہ لکھی رہ جاتی ہیں، پڑھ کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو خوش ہونے سے کام چلنے والا نہیں ہے، اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے، اور عمل جب ہی ہوگا کہ جب
وائز کی بات اندر والا وائز سنے اور قبول کرے اور انسان کو اس پر چلنے کی ہدایت کرے اندر سے۔ کیسی باتیں اچھی کرتے رہیے، جب تک قبول نہیں کرے گا اندر والا وائز آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ لہذا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے، راہ راست سے ہٹ جاتا ہے اور شیطان کے جال اور چنگل میں پھنس جاتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اگلے جمعے کو آپ کی ولادت بسعادت کی تاریخ آئے گی، لہذا اسی جمعے سے آپ کو آمادہ کیا جائے کہ امام علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر اچھا سے اچھا جشن منائیں۔ اور جشن منانے میں یہی بات ہے کہ خالی سن کے خوش نہ ہوں، باتیں فضائل سن کے خوش نہ ہوں، زیادہ سے زیادہ واہ واہ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں خوش ہو کے، مگر عمل کے میدان میں جب آتے ہیں تو پھر وہ اندر والا وائز کام نہیں کرتا۔ تو امام علیہ السلام کے فضائل سنیں اور اسے سن کے خالی خوش نہ ہوں بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ، نہ کوئی کہہ سکتا ہے، نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم ان جیسا عمل کر لیں گے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں۔ کوشش کرنے میں کیا جاتا ہے؟ ایک کسی کا جملہ ہے، وہ اچھا ہی ہے وہ بھی، کہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ یہ ندیاں جو میدانوں میں سنسناتی ہوئی گھوم رہی ہیں اور بے موسم باڑیں بھی آ رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں موسم کا حال جو کچھ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں تصور نہیں آئے کہ اس زمانے میں بارش بھی ہوگی وہاں باڑھ آ رہی ہے۔ تو یہ جب پہاڑوں سے جدا ہوئی تو بڑے پتھر سے ٹکرا گئی، پتھر سے کہا راستہ دو، اس نے کہا کہ نہیں، سختی کی وجہ سے تماچا مارا، پیچھے واپس کر دیا، مگر وہ لگا رہا، پانی لگا رہا، وہ مارتا رہا پیچھے، وہ لگا رہا یہاں تک کہ اس نے ایک چھوٹا سا راستہ پیدا کر لیا پانی نے، اور پھر اسی کے اندر سے دھیرے دھیرے کر کے وہاں دیکھا گیا کہ پتھر کا نام و نشان مٹ گیا، سنگ خارا بڑی چٹان کا نام و نشان مٹ گیا، اور وہاں دریا بہ رہا ہے۔ کیا یہ کوشش ہی تو ہے؟ کوشش کرتا رہا تو اسے راستہ بھی مل گیا اور اس نے اپنا پھیلاؤ وہاں کر لیا، اور پورا دریا جو پتھر تھا وہاں دریا بہنے لگا۔ تو کوشش کیجئے اعمال کرنے کی۔ تو امام نے فرمایا کہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ فضل الہی اور رحمت الہی کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی گمراہ ہو جائے، حیرانگی کی بات کیا ہے کہ فضل الہی اور رحمت الہی کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی گمراہ ہو جائے یا ابلیس کے جال میں پھنس جائے تو اس سے بڑھ کر ہلاکت اور کیا ہوگی، جبکہ رحمت خداوندی کے سبب کائنات کی تمام نعمتیں اس کے تصرف میں ہیں، ایسا ہوتے ہوئے بھی آخر وہ کیوں محروم رہ جاتا ہے۔ بندگان خدا، اللہ نے ہمارے لیے دنیا کو مسخر کر دیا ہے، اپنی رحمت سے اور اپنی عنایت سے ہر چیز ہمارے تصرف میں دے دی ہے۔ تو جب ہر چیز ہمارے تصرف میں ہے تو پھر کیوں ہم گمراہ ہو جائیں، شیطان کے جال میں پھنسیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے؟ حلال طریقے سے ہر شے کو لیں اور حکم خدا پر عمل کریں، اسے چھوڑیں نہیں۔ شیطان یہی تو بہکاتا، حلال کو ہمارے لیے حرام کر دیتا ہے اور ہمارے راستے میں حائل ہو جاتا اور ہمیں گمراہ کر دیتا۔ بندگان خدا، میں آج کے موقع پر، اس موقع پر صحیفہ کاملہ کی ایک دعا جو 51 نمبر کی ہے، تضرع و زاری، اللہ سے مناجات، گریہ وزاری کے ذریعے، بہت ہی بہترین دعا، یعنی ہماری تو اوقات بھی نہیں کہ ہم اس کی تعریف بھی کر سکیں، لیکن 2-4 لفظ جو اس میں ہیں اس کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا
کہ ہمیں جس اللہ کی عبادت کرنا چاہیے وہ خدا کیسا ہے، اور جس اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے وہ ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں دیے ہوئے ہیں۔ اور جب ہم اس کی عبادت کر کے دنیا سے چلے جائیں گے، اس کی اطاعت کر کے دنیا سے چلے جائیں گے، اس کی بندگی کر کے دنیا سے چلے جائیں گے، تو وہاں بھی ہمارے لیے رحمان و رحیم ہی ہے، غفور و رحیم ہی ہے، وہی خدا ہے جو یہاں ہمیں اس دنیا میں لے کے آیا، آسائشیں پیدا کی، نعمتیں دیں، اور وہی ہمیں لے کے وہاں جا رہا ہے، تو وہاں بھی وہی خدا ہے۔ یہاں بھی وہی ہے اور وہاں بھی وہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہاں کوئی اور خدا ہے اور وہاں کوئی اور خدا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسے اعمال کر کے وہاں آیا ہے، اور یہ کس حالت میں یہ وہاں تھا، اور یہاں یہ سب کس حالت میں رہنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروردگار میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں۔ دعا کا ظاہر سی بات ہے، معصومین کے دعاؤں کا انداز یہی ہے کہ یہیں سے شروع ہوئی ہے بات۔ پالنے والے پروردگار میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں، اور تو ہی میرے ساتھ اچھے سلوک کرنے اور نعمتوں کو کامل کر دینے، اپنی کثیر بخششوں کے قائم رکھنے، اور اس بات پر کہ تو ہی نے اپنی رحمت کے ذریعے مجھے دوسروں پر فضیلت و برتری دے دی اور اپنی نعمتوں کو کامل کر دیا، سزاوار حمد و ثنا ہے۔ تو نے ہی مجھے سب کچھ دیا ہے، تو نے ہی مجھے نعمتیں دی ہیں، تو نے ہی مجھے بخششوں کے قائم رکھا میرے لیے، اپنی بخششوں کو تو نے برتری و فضیلت دی دوسروں پر، لہذا اس سب پہ اگر کوئی حمد کے لائق ہے تو تو ہی ہے، اور کسی نے مجھے یہ سب چیزیں عطا نہیں کی ہیں سوائے تیرے۔ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ یقیناً تو نے میرے ساتھ ایسے احسانات کیے جن کے شکریہ سے میں عاجز ہوں۔ شکریہ ادا کرتے تو ہیں ہم، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، لیکن اس کے احسانات ایسے ہیں کہ ہم عاجز ہیں شکریہ سے، کر نہیں سکتے ہم شکریہ ادا اس کا۔ اور اگر تیرے احسانات شامل حال نہ ہوتی، اگر تیری نعمتیں میرے لیے پوری نہ ہو جاتی، تو یہ ہوتا کہ نہ تو اپنے لیے کسی قسم، تو نہ میں اپنے لیے کسی قسم کی خوبی اور بلائی کا کوئی حصہ حاصل کر سکتا۔ اگر اس کا کرم اور احسانات شامل حال نہ ہوتے، اس کی نعمتیں شامل حال نہ ہوتی، تو کسی قسم کی خوبی اور بھلائی کا کوئی حصہ حاصل نہ کر سکتا۔ جتنی خوبیاں ہیں اور بھلائیاں ہیں، اس میں جو تھوڑا بہت حصہ آیا وہ بھی اسی کی وجہ سے ہے، اس کے احسانات کی وجہ سے۔ ہم یہ جو نماز پڑھنے آ گئے، ہم جو یہاں خطبہ سننے آ گئے، ہم نے جو کسی غریب کی مدد کر دی، ہم نے جو اپنے اہل و عیال کا خیال رکھ دیا، ہم نے جو نیک اعمال کر دیے، نیکی اور بھلائی کے تھوڑے بہت عمل انجام دے لیے، وہ حصہ جو ہمیں حاصل ہو گیا وہ بھی اسی کی وجہ سے ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اور نہ اپنے نفس کی اصلاح کر سکتا تھا۔ دیکھیے وہی واعظ خارجی اور داخلی، اپنے نفس کی اصلاح بھی نہیں کر سکتا تھا، یعنی اچھی باتیں قبول بھی نہیں کر سکتا تھا اگر تیری رحمت اور احسان شامل حال نہ ہوتا۔ لہذا نفس کی اصلاح کے لیے بھی اسی سے رجوع کیجیے، پالنے والے تو میرے نفس کی اصلاح کر، تو میرے نفس کو سدھار دے، تو میرے نفس کو نفس مطمئن بنا دے۔ حقیقت یہ ہے کہ تو ہی نے میرے حق میں اپنے احسانات کی ابتدا فرمائی، میرے جملہ امور کے سرانجام ہونے میں بھی تو ہی نے مدد فرمائی۔ ابتدا فرمائی حق میں اپنے احسانات کی، یعنی ہمیں پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، اور پیدا کرنے کے کتنے مراحل ہیں، احسانات جس میں کیے ہیں اللہ نے۔ اندھیری کوٹری میں بند تھے، وہاں سے ہمیں دنیا میں بھیج دیا، احسانات کیے ہمارے اوپر، تو اسی نے کیے، اور ابتدا اسی نے کی اس کی۔ اور تمام جتنے امور یہاں دنیا میں ہم سے متعلق ہیں ان کے سرانجام دینے میں بھی اللہ ہی نے مدد فرمائی۔ ہم بہت غرور کرتے ہیں، ہم نے یہ کام کر ڈالا اور ہم نے وہ کام کر ڈالا اور ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے وہ کر دیا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا،
بلکہ ہم نے کرنا ہی نہیں آتا ہم کو کچھ، لیکن جو کچھ امور ہیں ہم نے انجام دیے، اس میں اسی نے مدد کی ہے ہماری، اگر وہ مدد نہ کرتا تو ہم اس کو انجام نہ دے پاتے۔ اور مصیبتوں کی مشقتوں کو بھی تو ہی نے ہٹا دیا، جو مصیبتیں آئیں اور اس میں مشقتیں ہمیں ہوئیں اور مسلسل مشقتوں میں ہم گھرے ہوئے تھے، اسے بھی تو نہیں ہٹایا، تو نہ ہٹاتا تو ہم گھرے ہی رہتے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ مصیبتیں ہمیشہ نہیں رہتی ہیں، اگر مصیبتیں ہمیشہ رہتی تو تصور ہوتا کہ کوئی ان مصیبتوں کو ہٹانے والا نہیں ہے، بڑے سے بڑے ظالم آ گئے حاکم، بڑے سے بڑے ظالم حکمراں آ گئے، بڑی سی بڑی مصیبتیں آ گئیں، لیکن ان مصیبتوں کا ہٹنا، ان مشقتوں کا دور ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی خدا ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو ان مشقتوں سے بچا لیا ہے اور اسے دور کر دی مشقت۔ اور جس فیصلے سے مجھے خوف تھا وہ مجھ سے روک دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ فیصلہ کون سا ہے جس سے خوف ہے؟ بہت سے ہو سکتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے اوپر۔ ایک دنیا والے ہیں جو ہمارے لیے فیصلہ کر رہے ہیں، اور ایک اللہ فیصلہ کرے گا ہمارے لیے اور کرتا ہے، لیکن خوف جب ہمیں پیدا ہو گیا، اور خوف ہے ہی فیصلے کا، دنیا کے بھی فیصلوں کے خوف بنے رہتے ہیں اور آخرت کے خوف فیصلے کا بھی خوف ہے، لیکن اللہ جو ہے اسے روک دیتا ہے اس فیصلے کو۔ اور ظاہر سی بات ہے کیوں روک دیتا ہے کہ وہ موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ یہ توبہ کر لے تو پھر وہ دوسرا فیصلہ اس کے حق میں کیا جائے کہ جو اس کے حق میں بہتر ہے۔ بندگان خدا فرماتے ہیں، بس پوری نہیں پڑھوں گا، پروردگار کتنی ہی ایسی بلائیں جو زندگانی دنیا کے لیے نہایت سخت تھیں وہ تو نے دفع کر دی۔ زندگانی دنیا کے لیے کتنی بلائیں تھیں جو نقصان دہ تھیں، سخت تھیں، برداشت نہیں کر سکتے تھے ہم ان کو، لیکن تو نے ہم سے دور کر دی، ہٹا دی۔ اور کتنی ہی تیری کامل نعمتیں تھیں جن سے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا، مکمل نعمتیں۔ کتنے ہی ایسے بہترین سلوک تھے جو میرے لیے پورے کر دیے۔ تو ہی وہ جس نے عالم اضطراب میں میری دعا قبول کی، مضطرب تھا، پریشان تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس میں تجھ سے دعا مانگی تو تو نے قبول کی۔ ارتکاب گناہ کے وقت میری لغزشوں سے درگزر فرمایا، میرا وہ حق جو دشمنوں نے زبردستی چھین لیا تھا وہ ان سے لے لیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ میرا حق جو دشمنوں نے چھین لیا تھا وہ تو نے لے لیا ان سے۔ گھبرائے نہیں، اگر کوئی ہمارا حق چھیننے کی کوشش کرے گا ہمارا دشمن، تو وہ اگر واقعاً ہمارا حق ہے تو اس دشمن سے وہ اللہ لے لے گا۔ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا حامی و مددگار اللہ ہے، اور اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی کسی کی طاقت نہیں ہے، اس سے بڑی کسی کی قوت نہیں ہے، اس کے سامنے کسی حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی حاکم کی کوئی حیثیت نہیں، کسی طاقتور کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا اگر ظلم سے ہماری کوئی شے ہم سے چھینے گا تو اللہ اس سے وہ لے لے گا، چھین لے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے پاس پہنچ گئی تو پھر تو ہمارے ہی پاس پہنچ گئی، اس لیے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہمارا ہے۔ پروردگار جب میں تجھ سے کسی شے کا سوال کرتا ہوں، یا جب میں نے تجھ سے کسی شے کا سوال کیا تو تجھے بخیل نہ پایا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ جب ہم یہاں دنیا میں کسی سے سوال کرتے ہیں، سوال 1000 روپے کا، دیے 10 روپے، یا تو دیے ہی نہیں اور دیے تو 10 روپے دیے، تو 1000 کا کام ہے اور 10 روپے میں کیا ہوگا؟ یہ بخالت ہے۔
نہ دینا بھی بخل ہے، مگر بخل سے بھی کہتے ہیں کہ کم دینا۔ لہذا اللہ سے جب سوال کیا تو اسے بخیل نہیں پایا، جتنی ضرورت تھی اتنا ہی اس نے دیا۔ اب ظاہر سی بات اندازہ لگائیں آپ کہ وہ خدا جب اس سے کوئی کچھ مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، کسی شے کا سوال کرتا ہے تو وہ بخل نہیں کرتا۔ نہ ہو تو آپ دعا کر کے دیکھ لیجئے، نہ ہو تو آپ یہ پوری زندگی اس میں اتنی نعمتیں اور اتنی چیزیں اور اتنی ساری باتیں کیسے پوری ہو جاتی؟ کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، اگر کوئی اللہ سے مانگتا ہے تو وہ پورا کر دیتا۔ یوں ہی دیکھیے یہ جملہ، آہا کیا کہنا، امام ہی فرما سکتے ہیں اور بندہ نہیں کہہ سکتا۔ پروردگار جب میں نے تجھ سے کسی شے کا سوال کیا تو تجھے بخیل نہ پایا، یوں ہی جب تیری بارگاہ کا قصد کیا تو تجھے ناراض نہ پایا۔ اللہ اکبر۔ کسی اور کی بارگاہ میں جائیے، کسی کے یہاں جائیے تو ڈر لگا رہتا، خوف لگا رہتا، کہیں ناراض تو نہیں ہے، کہیں موڈ تو خراب نہیں ہے، کہیں ڈانٹ تو نہیں دے گا، کہیں بھگا تو نہیں دے گا، ملاقات کا وقت دے گا کہ نہیں دے گا، گھر میں رسائی ہوگی کہ نہیں ہوگی، سر راہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ کتنے دھڑکے ہیں جو لگے رہتے ہیں، لیکن اللہ سے جب بھی ملنے کا قصد کیا، اس کی بارگاہ میں جب بھی قصد کیا جانے کا تو اسے ناراض نہیں پایا۔ ہر وقت جب بھی میرا بندہ میرے یہاں آ جائے میں تیری سن رہا ہوں، جب بھی تو اپنی گزارش لے کے آیا میں نے تیری سن لی ہے، میں تجھ سے ناراض، بلکہ میری دعاؤں کا سننے والا، میرے مطالب دلی کا برلانے والا پایا، اور میں نے ہر حالت میں اور ہر زمانے میں تیری نعمتوں کو کامل پایا۔ بندگان خدا، یہ جملے تھے دعا کے، مناجات کے، جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ یاد رکھیے کہ اسی کی بارگاہ میں جائیے، اسی سے مانگیے، اسی سے مدد طلب کیجیے۔ اس کی مدد کے بعد پھر کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کے دینے کے بعد پھر کسی کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں جانے کے بعد پھر کسی کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بندگان خدا، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی بارگاہ اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی کے ہو کے رہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے سچے اور اچھے بندے بن جائیں، متقی اور پرہیزگار بندے بن جائیں۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم یجاز بها، سبحان من لا یزداد علی معاصی العباد الا کرما وجودا وعلی کثرت الذنوب الا عفوا وصفا۔ نشهد ان لا الہ الا هو لطوف العباد بجودہ والعباد والمذنبین بعلمہ، ونشهد ان محمدا نبیہ وحبیبہ سید المرسلین وشفیع المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین، صلی اللہ علیہ وآلہ الداعین الی سبیل اللہ بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، قادۃ الامم واولیاء النعم ومعدن الرحمہ۔ اوصیکم عباد اللہ بالتوبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ بندگان خدا، آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ دوسرے خطبے میں نے یہ نکاح والی آیت جو نکاح کے خطبوں میں پڑھی جاتی ہے، یہ جمعہ کے خطبے میں کیوں پڑھی۔ صورتحال یہ ہے کہ ادھر کتنے ہی لوگوں نے مجھ سے طلاق کے سلسلے میں ذکر کیا، تو میں نے آیت اس لیے پڑھی
کہ اگر اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے رشتے طے ہوں تو پھر طلاق کا ریشیو کم ہو جائے گا، یہ گارنٹی میری ہے۔ اس لیے کہ جب ماں باپ غور و فکر کر کے یا بزرگ قوم کے خاندان کے بزرگ، عام طور سے بزرگوں کے لیے حکم ہے کہ بزرگ جو ہیں قوم کے، وہ اپنی عورتوں یعنی لڑکیوں اور عورتوں، غلاموں اور کنیزوں کا نکاح کریں۔ کیوں؟ بہت سی روایتیں ہیں، یہ خاص طور سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، کہ آپ کے زمانے میں حسنی سادات جو زیادہ تھے مدینے میں، ان کے یہاں رشتہ بنی امیہ کے یہاں سے آ گیا، تو آپ نے فوراً شام کو بنی ہاشمی سے لڑکے تلاش کر کے ان لڑکیوں کی شادی ان کے ساتھ کر دی، کچھ کہا نہیں، بس شادی کر دی۔ یعنی ہم لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے کہ جب قوم کا سرپرست کوئی ہو اور قوم خاندان کا سرپرست ہو تو اسے یہ خیال بھی رہنا چاہیے، جب لڑائی جھگڑے کے لیے اپنے خاندان کو آواز دیتا ہے کہ میری حمایت کرو، جب جنازہ اٹھانے کے لیے خاندان کو آواز دیتا ہے کہ میری حمایت، میرے گھر میں موت ہو گئی آؤ، تو شادی بیاہ کے سلسلے میں بھی اپنے خاندان والوں کا خیال رکھے کہ کس کے لڑکے کی شادی نہیں ہوئی ہے، کس لڑکی کی شادی نہیں ہوئی ہے، اور پھر آپس میں غور و فکر کر کے ساری باتیں پہلے سے طے کر کے ایک دوسرے کے مزاج کو پرکھ کر، لڑکی کا مزاج کیسا ہے، لڑکے کا مزاج کیسا ہے، کہ 2-4 دن ہی میں، 1 مہینے میں، 1 سال ہی میں ان کا معاملہ غلط نہ ہو جائے، گڑبڑ نہ ہو جائے، ساری چیزیں معلومات فراہم کر کے، لڑکی کی مرضی کہیں ہے تو نہیں ہے، لڑکی کی مرضی کہیں تو نہیں ہے، یہ سب چیزیں دیکھ بھال کے پھر شادی ہو تو طلاق کا پرسنٹیج گھٹ جائے گا۔ اور میرا تجربہ ہے اس بات پر، میں اعلان کرتا ہوں، چاہے یہاں مسجدی میں یا کہیں بھی، اگلے جمعے تک جن لوگوں کی شادیاں ہونے والی ہیں لڑکوں کی، وہ لڑکے ہم سے رابطہ کریں، ہم ان کو کچھ بتائیں گے مسائل اور کچھ چیزیں دوسری اخلاقی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ انہیں مثلا جسے گاڑی چلانے نہیں آتی اسے اسٹیئرنگ پہ بٹھا دیا جائے تو وہ کیا کرے گا، جا کے کہیں نہ کہیں گاڑی لڑا ہی دے گا، خود بھی مرے گا اور دوسرے کو بھی مارے گا۔ یہ میں ہلکی پھلکی باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ متوجہ ہوں، لہذا وہ لڑکے جن کی شادیاں ہونے والی ہیں وہ نکاح چاہے مجھ سے نہ پڑھوائیں مگر وہ آ کے مجھ سے ملیں تو میں انہیں زندگی کے کچھ ٹپس جسے کہنا چاہیے اور اس کے دے دوں تاکہ وہ ان مسائل میں نہ الجھیں، 2-4 نہ ہوں۔ احمد آباد میں اس پہ عمل کر چکا ہوں، 10-20 لڑکوں کو پہلے سے میں نے سمجھایا تو وہ الحمدللہ بہت خوش اور خرم رہ رہے ہیں وہ لوگ، یعنی میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات تجربہ ہے میرا اس بات پر۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آئیں اور بات کریں، اور سماج کے اندر اچھی بات نہیں ہے کہ طلاق شدہ لڑکیاں زیادہ ہوں یا طلاق شدہ لڑکے زیادہ ہوں، اس لیے کہ بہرحال اگر مرد ہے اور بالغ ہے تو اس کی ضرورت شادی ہی سے پوری ہونے والی ہے اور کسی دوسری چیز سے پوری ہونے والی نہیں ہے، لہذا اس نقطے پر غور کریں۔ میں ایران میں تھا، جمعہ پڑھ رہا تھا، وہ اب مرحوم ہو گئے، وہ نام ان کا ذہن میں نہیں آ رہا ہے، لمبے سے تھے، تو وہ اپنے ہر خطبے میں شادی بیاہ کا تذکرہ کرتے تھے، ہر جمعے کو۔ ایران میں چونکہ لیٹ شادیاں ہوتی تھیں، 30-35 کا ایوریج تھا لڑکوں کا، وہ مہر وہر کی وجہ سے زیادہ مہر ہوتا تھا وہاں، تو وہ بھی کم کرایا گیا ہے۔ وہ ہر جمعے کے خطبے میں 10 منٹ وہ اسی پر شادی بیاہ کے مسئلے بولتے تھے، وہاں قم کے جمعے میں اتنا بڑا جمعہ ہوتا وہاں، تو وہ بولتے تھے، آیت اللہ تھے وہ امینی، آیت اللہ امینی جو قم کی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے مسجد اعظم میں، وہ آیت اللہ امینی، تو وہ بیان کرتے تھے۔ لہذا یہ اعلان بھی سمجھیں اور اپنے بھلائی کے لیے بھی سمجھیں، ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، ہمارے پاس سے مطلب میں نہیں، کوئی بھی عالم دین جس کے پاس جا کے آپ پوچھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں کہ شادی کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں۔ ایک واقعہ آج میں بہت ہی دلچسپی سے سنانا چاہتا ہوں آپ کو، اور وہ بہت اہم ہے اور کتنی سوالات کا جواب بھی دیتا ہے۔ اس سے پہلے میں آج کل کسی اس میں آیا، وہ لوگ جو ہجرت کر کے پڑوس سے یہاں آئے، ہمارے ہندو بھائی، ان کی آپ بھی تھی، اس سے ساری باتوں سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا، مگر بہرحال ایک آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ میرے گاؤں میں 2 زمیندار تھے، ڈیرہ غازی خان سے وہ یہاں ہجرت کر کے آئے تھے، 2 زمیندار تھے، ایک سنی اور ایک شیعہ،
350 لوگ تھے وہاں ہندوز اور چاروں طرف مسلمان. جب افراتفری ہوئی سن 47 تو ہم نے دونوں سے وہ کہتا ہے کہ میری عمر 14 برس تھی, میرے موبائل پہ ہے اس کی پوری, وہ 14 برس کی تھی جب یہ واقعہ ہوا 47 کا, اور 2 سال پہلے اس سے انٹرویو لیا گیا ہے. تو اس نے کہا کہ 2 تھے ذمہ دار پاورفل لوگ, ایک سنی ایک شیعہ, دونوں سے مدد مانگی کہ ہمیں کچھ مدد دے دو جب تک کہ کہیں سے کوئی مدد نہ آئے. تو کہتے ہیں کہ سنی نے تو بالکل صاف منع کر دیا کہ ہم مدد, لیکن شیعہ نے ہمیں مدد دی 3 دن تک اور لوگوں کو روکے رکھا. تو وہ بعد میں کہتا ہے اگر وہ شیعہ نہ ہوتا تو ہم 350 کا کوئی پتہ نہ ہوتا. تو دیکھیے آپ, اگر مدد کی تو آج اچھائی سے نام لیا گیا, شیعہ کہہ کے نام لیا گیا. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ایک واقعہ سنا کر کہ ہمیں اپنا اچھا کردار پیش کرنا پڑے گا تاکہ لوگ ہماری طرف راغب ہوں. اگر ہم میں نہ آئے تو ہم سے نفرت بھی نہ کریں. لہذا واقعہ یہ ہے کہ آج کل جو ہندوستان میں نمائندہ ولی فقی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی یہاں موجود ہیں, یعنی آیت اللہ عبد المجید حکیم جو نمائندہ ہیں ان کے, وہ یہاں سے پہلے چائنا اور انڈونیشیا میں نمائندے رہے ہیں آغائے خامنئی کے. ہر ملک میں ہے خامنئی کے صاحب کے نمائندے وہاں بھی. تو یہ جو یہاں آج ہیں وہ پہلے چائنا اور انڈونیشیا میں رہ چکے ہیں. انہوں نے یہ بات دوران گفتگو دہلی میں کسی سے بیان کی, اس نے مجھ سے بیان کی, میں آپ سے بیان کر رہا ہوں, اور خواہش کرتا ہوں کہ وہ خود پوری بات کسی جمعے میں آئیں یہاں آپ کے سامنے بیان کریں. تو انہوں نے چونکہ ان کے ساتھ گزرا ہے لہذا وہ اور اچھی طرح بیان کریں گے اور اثر اس کا زیادہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک اسپتال تھا, میڈیکل کالج, ظاہر بیجنگ میں ہوگا, راجدھانی میں چائنا کی. تو کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ ہسپتال تھا, یعنی میڈیکل کالج تھا, وہاں دونوں تھے, سنی شیعہ دونوں تھے, اور ان میں چائنیز بھی تھے. ظاہر سی بات ہے ان کا تو ملک تھا, وہ تو ہوئیں گے. تو اس میں وہ بدھسٹ ہو یا کمیونسٹ ہو جو بھی کچھ ہو, وہ ایک ڈاکٹر وہاں پڑھ رہا تھا. تو یہ 20 لوگ مسلم تھے, 10 شیعہ 10 سنی وہاں. تو ان کی ٹیمیں بنی ہوئی تھی. تو وہ جو چائنیز تھا وہ دونوں کی ایکٹیویٹی دیکھتا تھا وہاں. تو اسے دونوں کے بارے میں جب ان کی ایکٹیویٹیز اس نے دیکھی تو اسے اسلام کی طرف رغبت ہوئی. میں شارٹ کر کے سنا رہا ہوں. اسلام کی طرف رغبت ہوئی اور اس نے اسلام کے بارے میں کچھ سیکھنا, کچھ ان سے بھی پوچھا, کچھ ان سے بھی پوچھا. تو جب جو یہ شیعہ اسے بتاتے تھے اور جو وہ اہل سنت اس کو بتاتے تھے, آخر میں یہ ہوا کہ دونوں کے اعمال اس نے دیکھے, بیہیویئر جسے کہتے ہیں. تو اسے یہ لگا کہ یہ جو دوسرے والے ہیں غصہ بہت کرتے ہیں, بات بات پہ جھگڑتے ہیں, بات بات پہ اڑتے ہیں, لیکن یہ جو دوسرے ہیں یہ خاموش رہتے ہیں, شانت رہتے ہیں اور غصہ نہیں کرتے ہر چیز کے اوپر, اور جو کام کرتے ہیں ذمہ داری سے کرتے ہیں. لہذا وہ شیعوں کی طرف متوجہ ہو گیا اور بیچ بیچ میں ان سے بھی ملنے آنا اس نے شروع کر دیا, حکیم الہی صاحب سے, نمائندہ ولی فقی جو یہاں ہیں. تو اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ ان سے ملنے لگا, آنے جانے لگا, اور ان کا ٹرانسفر یعنی نمائندے صاحب کا انڈونیشیا ہو گیا. تو وہ ایک دن آیا اور ان کے دفتر میں اور پوچھا کہ وہ کہاں ہیں, کہا وہ تو انڈونیشیا چلے گئے. تو وہ انڈونیشیا ان سے ملنے آیا اور وہاں آنے کے بعد اس نے بتایا کہ صاحب میں شیعہ ہو گیا ہوں. کہ یہ کیسے ہوا کہ میں نے جب ان کے قریب گیا تو میں نے ائمہ کی سیرت کو پڑھا, اسلام کو پڑھا, تو مجھے اچھا لگا اور میں شیعہ ہو گیا. لیکن آفت یہ آئی کہ جب میں شیعہ ہو کے گھر پہنچا, مسلمان ہو کے گھر پہنچا, اور گھر جا کے میں نے کہا کہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں اور شیعہ ہو گیا ہوں, تو انہوں نے گھر سے نکال دیا. پہلے تو بہت کوشش کی کہ میں بدل دوں, مگر پھر انہوں نے گھر سے نکال دیا کہ اب تمہارا یہاں کچھ نہیں ہے, نکل جاؤ. اب جب گھر سے نکل کے سڑک پہ آ گئے تو کچھ بھی نہیں تھا. تو اب کہتا ہے یہاں وہ کہ میں نے, اب توسل کا لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں, توسل کیا کہ اے امام زمانہ اگر آپ واقعاً ہیں تو اس وقت میری مدد کیجئے. کہتا ہے کہ بس یہ انہیں سنا رہا ہے حکیم الہی صاحب کو, کہ میں نے جیسے ہی ان سے یہ کہا, اپنے دل میں یہ کہا, ویسے ہی ایک گاڑی آ کے وہاں رکی اور اس نے کہا کہاں جانا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ وہیں انہی کے پاس چلیں جہاں سے یہ سب معاملہ ہوا ہے, وہیں کچھ معاملہ ہوگا, تو وہیں کا نام لیا. تو کہا بیٹھو. کہا میرے پاس کرایہ نہیں ہے. کہا کرایہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم تمہیں وہاں چھوڑ دیں گے.
اور وہ لے جا کے جیسی وہ جگہ جہاں اسے اترنا تھا وہاں اس نے اس کو روکا گاڑی کو اور یہ اترے تو وہاں ایک خاتون جو اس کے ساتھ پڑھتی تھی وہ کھڑی ہوئی تھی. اس نے سلام علیک جو کچھ بھی ہوئی آپس میں اور کہا تم کہاں کہ بھائی میں تو ایسے ایسے معاملہ ہو گیا ہے. کہا میرے باپ کی دواؤں کی دکان ہے یا فیکٹری ہے اس میں ایک کام ہے چلو تمہیں وہاں کام دلائے دیتی ہوں. وہ لے کے وہاں آ گئی اور وہاں چونکہ پڑھا لکھا تھا اور نیک تھا اور مدد کس سے مانگی تھی لہذا اس نے 2-3 دن کا کام دیکھا کہا بہت اچھا ہے اور تم سے اچھا لڑکا مجھے نہیں مل سکتا میں اس لڑکے کی شادی تمہیں سے کرنا چاہتا ہوں. لہذا 3-4 دن میں شادی ہو گئی اور جب یہاں شادی ہوئی اور 2-4 دن گزرے تھے تو باپ کا فون آیا کہ بھائی ہمیں تم سے کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم نے تمہارے لیے الگ مکان بنا دیا ہے, تم اس میں آگے رہ سکتے ہو, عبادت کر سکتے ہو, زندگی گزار سکتے ہو. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اچھے کردار اور اچھے عمل سے دوسرے متاثر ہو سکتے ہیں. اور اگر کوئی متاثر ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا میں اکیلے رہ گئے. ارے جس کے لیے دین قبول کیا ہے اس سے مدد مانگو, وہ تمہاری مدد فوراً کریں گے. تو وہ تھا, ہم بھی اگر ان سے مدد مانگیں گے تو وہ انشاءاللہ ہماری مدد کریں گے. اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, علماء کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھے, قائم و دارم رکھے. رہبر ملت اور قائد ملت کو اللہ صحت و سلامتی عنایت فرمائے, طول عمر عنایت فرمائے, ان کے دشمنوں کی اصلاح فرمائے. اصلاح نہ فرمائے تو پھر جو چاہے اللہ ان کے ساتھ کرے. دوسرے یہ ہے کہ اللہ ہمارے اوقاف کی حفاظت فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم امام زمانہ کے سپاہی بن جائیں اور ان کے امور میں ان کے ساتھ دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہم صلی علی محمد وآلہ وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ وعلی سیدۃ نساء العالمین وبذت خاتم النبیین سیدنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وعلی الحسن المجتبی اللہم صلی علی محمد والحسین الشہید بکربلا اللہم صلی وعلی ابن الحسین اللہم صلی ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہ الصلاة والسلام. اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان اللہم صلی علی مائی آثار بدع والطغیان حادم ابنیت شرک والنفاق حاسد فروع البغی والشقاق صلوات اللہ وسلام علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی